بڑھانے کے لیے، جن کو تم معبود سمجھتے ہو نا، ان کی مورتیاں یہ تمہارے سامنے ہیں، یہ بھی جہنم میں جائیں اور تم بھی جہنم میں جاؤ۔ یہ یہاں پر سوال ہے، پھر اکابر بزرگوں، وہ بت تو حضرت اسماعیل کے تھے، حضرت ابراہیم کی صورت تھی، تو پھر یہ تو بزرگوں کی توہین ہوگی۔ جیسے آج سمجھا جاتا ہے، ہم ایک دکان پہ گئے تو وہاں پیر مہر علی کا فوٹو لگا ہوا تھا، تو ہم نے کہا یہ کیا؟ آپ یقین کریں، وہ دکاندار ہمیں کہنے لگا کہ یہ پیر صاحب کا اگر فوٹو ہو نا، دکان میں چوری نہیں ہوتی، دکان میں چوری نہیں ہوتی، یعنی وہی تعظیم کا معاملہ۔ تو میں نے اسے مسئلہ سمجھایا تو کہتا ہے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ اس کو جلا دوں، دل نہیں کرتا کہ اس کو جلا دوں۔ وہ ہندو تھا نا، ہندو، محمد بن قاسم کے زمانہ میں مسلمان ہو گیا، تو مندر پر لے گئے اس کو، بڑا ہندوؤں کا بڑا آدمی تھا، 70 سال پوجتا رہا، بوڑھا آدمی تھا، بعد میں مسلمان ہوا، تو بڑے مندر میں داخل کیا اور بزرگوں نے کہا اپنے ہاتھ سے بت توڑ۔ اب اس نے کدال تو لے لیا اور اس طرح کرتا ہے تو پھر روک لیتا ہے، اس طرح کر کے روک لے۔ اس نے کہا لگاؤ، اس نے کہا سائیں لگا نہیں سکتا، آخر 70 سال اندر رہا ہے، نکالنا کوئی مشکل ہے، ابھی مسلمان ہوا ہوں اور 70 سال یہ بھی اندر رہا ہے، اتنا سوکھا نہیں نکلتا، یہ جو 70 سال اندر رہا ہے اب ایک لازے میں تو نہیں نکل سکتا۔ تو یہ شرک ہوتا ایسے ہے۔ یہ دیکھو گائے کب پوجی تھی یہودیوں نے، آج تک گائے کی اسی طرح تعظیم ہے، کب پوجی کب تھی، آج تک نسلوں میں چل رہی ہے۔ یہ شرک چھوڑنا آسان نہیں، 70 سال اندر رہا تو آج کیسے یہ شرک کی گندگی نکلے، ایسا نکلے گا، تو یہی حال ہوتا ہے۔ تو بہرحال پہلا قول کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ بت۔ آج بھی مسئلہ یہی ہے، بزرگوں کی تصویریں یہ جلا کے رکھنی چاہیے، یہ انشاءاللہ مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ یہ جو ویڈیو تصویریں ہیں بالکل ناجائز ہے، ہاں یہ ویڈیو تصویریں بالکل ناجائز ہیں، چاہے میری ہوں یا چاہے کسی کی ہوں، اگر میں بھی غلط کام کروں تو وہ شریعت میں سند نہیں، چاہے اور بھی کرے۔ اچھا پھر جو ویڈیو عکس ہے اس کے بارے میں تو چلو کچھ علماء کا اختلاف ہے، اس کو ہم حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب نے تو بالکل حرام لکھا، اور دوسری پارٹی کے مولانا سرفراز صاحب نے بھی بالکل حرام لکھا، ہمارے حضرت نیلوی شاہ صاحب نے بالکل حرام کہا، بلکہ اشد و حرمتن، دوسری تصویروں سے بھی ویڈیو کو انہوں نے کہا اشد و حرمتن، اس کی حرمت اور زیادہ سخت ہے، یہ بات یہی ہے۔ لیکن بعض علماء نے اختلاف کیا، یہ جو موبائل میں آپ فوٹو بناتے ہیں بالکل حرام ہے اور گناہ کبیرہ، اور پھر مسجد میں بیٹھ کے فوٹو بناتے ہیں موبائلوں پر، اور بالکل صاف بتا رہا ہوں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اور یہ ان کا مرتکب ملا ہے تب گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ آج کل تو ذوق ہے فوٹو کھنچوانے کی، مولوی صاحب بھی سامنے بیٹھا ہوگا، ہاں بھائی ذرا، تو یہ بالکل حرام ہے، چاہے کوئی بھی ہو اور کہاں بھی ہو، تو مسجد میں اس کی حرمت اور زیادہ ہے۔ اور کم از کم جو آپ حضرات ہیں دوسروں کو چھوڑیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں، تو ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جس طرح شرک مٹانا ضروری ہے، اس طرح یہ گناہ مٹانا بھی ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جو تصویروں سے بچتا ہے اور اس سے پرہیز کرتا ہے تو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ بھی ایسا عام ہو گیا، اب مولویوں کی مجلس میں جو گناہ رہا ہی نہیں، بلکہ یہ فیشن بن گیا ہے۔ حالانکہ یہ فوٹو کی حرمت میں تو کسی کو کوئی شک نہیں، یہ تو احادیث متواترہ موجود ہیں، اور ان فوٹوؤں کی اور پھر ذوق کے ساتھ کہ فوٹو اور یہ ساری چیزیں، بہرحال یہاں دیکھو تصویریں مٹانی ہیں، بنانی نہیں۔ وقودها الناس والحجارہ ہے بڑا مشکل، اندر سے نکلے گا کیسے، ہے بڑا مشکل ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، دوسرا قول یہ ہے الحجارہ، یہ پتھر ہے کبریت احمر، کبریت احمر،
ہاں کیا؟ اچھا بزرگوں کی توہین، تو یاد رکھو بزرگوں کی کوئی توہین نہیں، ناجائز کام پر بزرگ خوش نہیں ہوتے، یہ بتا رہا تھا۔ یہ جو جلانا بالکل جائز ہے، حضرت ابراہیم نے بھی مٹا دیے تھی مورتیاں، تو بزرگ وہ بزرگ ہی نہیں جو جائز کام پہ ناراض ہو اور ناجائز پہ خوش ہو۔ یہ بزرگوں نے تو کب کہا ہے کہ ہماری مورتیں بناؤ یا تصویریں بناؤ؟ آج بھی اکابر کی کوئی تصویر مل جائے تو اس کو جلا دو، کسی بزرگ کسی کے موبائل میں فوٹو دیکھ لو تو اس کو توڑ دو، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ہاں جی ہاں، وہ علماء محرف ہیں، وہ حدیثوں کی انشاءاللہ بات آئے گی، جو یہ تعویل کرتے ہیں بالکل کل یہود، نری تحریف۔ ہاں بھائی ہاں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اونچا بولو۔ کوئی بھی حرمین کے علماء پر سبحانہ کا ھذا بہتان نذیر، حرمین کے علماء سارے فتاوی میں لکھ رہے ہیں حرام ہے۔ مفتی تقی صاحب کا کہا کہ انہوں نے کہا حلال ہے، مفتی تقی صاحب نے کہا میرے فرشتوں کو کوئی پتہ نہیں، میں بالکل حرام سمجھتا ہوں اور مجھ پہ بہتان لگایا ہے۔ یہ ایسی بات ہوتی ہے نا، حرم والے ادھر بیٹھے ان کے فتاوے آ رہے ہیں، کس نے کہا تصویریں حلال ہیں؟ سارے حرم والے کہیں اللہ کے نبی جب حرام کہتے ہیں، حرم والے کون ہیں حلال کہنے والے؟ اور صرف حدیث خبر واحد نہیں، احادیث متواترہ ساری دنیا اکٹھی ہو کے اسے حلال کہے، وہ دنیا اپنے ایمان کا نقصان کرے گی، نبی کی بات کا کس طرح وہ منسوخ کر سکتے ہیں؟ جہاں 14ویں 15ویں صدی کے مولوی سب برا صورتن، اور جہاں پر یہ کرنا، یہ انشاءاللہ مسئلہ میں بیان کروں گا، امداد الفتاوی میں حضرت تھانوی نے لکھا صریح حرام ہے، کفایت المفتی میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا یہ ویڈیو شیڈیو ساریاں بالکل حرام ہیں۔ اسی طرح یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، اس کے بھی اقتباسات موجود ہیں، شامی میں بھی موجود ہے اور در مختار میں بھی موجود ہے، اور مجمع الانہر کی بعض نصوص بھی موجود ہیں۔ فقہاء نے قطعاً اس کو جائز نہیں قرار دیا، خصوصاً جو فوٹو اور تصویریں ہیں بالکل ناجائز ہیں، اور اس کو جائز کہنا کاذا ان یکون کفرا۔ ہاں بھائی دیکھو مسئلہ صاف ہے۔ الحجارہ کا دوسرا معنی ہے مشکل کام، بڑا مشکل کام ہے، جیب میں موبائل بھی ہو تصویر بھی نہ ہو، کئی بت رکھے ہوئے ہیں، کئی بت ہیں، بت حضرت ابراہیم کی تصویر ہو تب بھی کیا ہوتا ہے بت، تو ہماری تصویر ہو تو تب کیا ہوتا ہے اس سے بڑا بت، تو کئی بت رکھے ہوئے ہیں اور یہ بت چل رہے ہیں۔ ہاں بھائی ہے گناہ، چھوٹی بچوں کی تصویریں تو وہ بھی ناجائز ہے، ذی روح کی تصویر ناجائز ہے۔ ہاں بھائی الحجارہ کا دوسرا معنی کبریت احمر، کبریت احمر، یہ بھائی بزرگوں پتھر ہوتا ہے، کبریت احمر جس کو ہم کہتے ہیں گندھک، اردو میں کیا کہتے ہیں گندھک۔ آپ کے حاشیے پہ جو کبریت لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے، یہ کبریت کاف کابل والی کے ساتھ ہے، یہ کاف کینچی والا کبریت نہیں، کابل اور کراچی والی کاف کے ساتھ ہے، کبریت احمر گندھک۔ اور یہ جو گندھک ہے اس میں 4 وصف ہوتے ہیں، گندھک کا جو پتھر ہے اس کے 4 اوصاف ہیں۔ نمبر 1 اسرع وقودن، اس کو جلدی آگ لگتی ہے، گندھک یہاں پڑی ہے نا، آپ یہاں تیلی لگائیں تو فوراً آگ کو لے لے گی۔ اسرع وقودن، یہ سب سے زیادہ تیز ہے آگ پکڑنے میں۔ دوسرا ابطأ خبودن، گندھک وہ ہے یہ پتھر کبریت احمر والا، ابطأ بہت زیادہ دیر لگتی ہے، خمودن اس کے بجھنے میں، جب ایک دفعہ آگ لگ جائے تو وہ دیر تک آگ لگی رہتی ہے، پھر جلدی بجھتا نہیں ہے، خمود خمد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا اس کے اندر ہے انتانو ریحن، اس کی بدبو بہت بری ہوتی ہے، بری بدبو،
گندک کو جب آگ لگتی ہے تو بہت گندی بدبو آتی ہے. اور چوتھا ہے اشد حرن، اس کی آگ تیز بہت ہوتی ہے، تیز بہت ہوتی ہے. اور بعد نے یہ بھی لکھا الصق بالبدن، اس کے اندر پانچویں چیز یہ ہے کہ یہ بدن کے ساتھ بالکل چمٹ جاتا ہے، بدن کے ساتھ بالکل چمٹ جاتا ہے، بدن کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. تو کتنے اوصاف ہیں اس کے؟ پانچ اوصاف میں نے بتا دیجئے. موٹے موٹے 3 ہیں لیکن 5 اس میں ہیں. ایک کیا اسرع وقودن، جلنے میں تیز ہے. ابتاؤ خمودن، اور آگ دیر سے بجھتی ہے. انتنو ریحن، اس کی ری بدبو سخت ہے. اشد حرن، اور اس کی گرمی بھی سخت ہے. الصق بالبدن، اور یہ بدن کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. یہ اس کے اوصاف ہیں. اگر گندھک کو برتن میں ڈالو نا، لوہے کے برتن میں، اور آگ لگا دو تو برتن کو بھی آگ لگ جاتی ہے، برتن کو بھی جلا دے گا، اتنی سخت ہے. تو الحجارہ سے مراد خاص پتھر ہے. اللہ فرماتے ہیں جو جہنم کی آگ ہے اس کا ایندھن یہ کبریت احمر ہے، یہ خاص پتھر ہے. دنیا کی آگ کا ایندھن ہوتا ہے لکڑیاں یا تنکے، پھر بھی گرم ہے. لیکن جہنم کی آگ اس کا ایندھن کبریت احمر جب اتنا سخت ہے. اب یہ قرآن کی فساد دیکھو، ایک لفظ بولا الحجارہ، اس میں آ گیا ساری چیزیں، اسرع و وقودن بھی آ گیا کہ جہنم کی آگ ایسی ہے جو اسرع و وقودن، اور اس میں آ گیا ابتع و خمودن، اس میں آ گیا انتن و ریحن، اس میں آ گیا اشد و حرن، اس میں آ گیا الصق بالبدن. 5 چیزیں کٹھی آ گئی الحجارہ میں، اور جہنم کا پورا نقشہ بیان کر دیا. الحجارہ اعدت للکافرین، جو تیار کی ہوئی ہے واسطے کافروں کے. یہاں پر 2 باتیں سمجھنی ہیں. اعدت، ایک تجھے بات سمجھ آئی، جنت اور نار موجودان، اعدت تیار ہو چکی ہے. اہل سنت کا نظریہ ہے جنت اب موجود ہے، جہنم اب موجود ہے. معتزلہ اور خارجی کہتے ہیں قیامت کے بعد جنت بنے گی، قیامت کے بعد جہنم بنے گی. لیکن یہ آیت اعدت للکافرین مانا تیار ہو چکی ہے واسطے کافروں کے. یہ دلیل ہے کہ جہنم اب موجود ہے، جہنم اب موجود ہے، موجودان. یہ اعدت للکافرین. دوسرا جہاں پر اشکال ہے، دوسرا مسئلہ اشکال ہے، اشکال یہ ہے اللہ فرماتے ہیں جہنم کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے، تو پھر مومن کیوں جائیں گے؟ جہنم کس کے لیے تیار ہوئی ہے؟ کافروں کے لیے، تو پھر مومن کیوں جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے یہ ہو سکتا ہے جیل خانے ڈاکوؤں کے لیے بنے ہیں تو کبھی کبھی علماء بھی چلے جاتے ہیں. جیل خانے تیار تو ہوئے ہیں مولویوں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، چوروں ڈاکیوں مجرمین کے لیے، اور کبھی کبھی علماء ربانیین بھی چلے جاتے ہیں. حضرت یوسف بھی چلے گئے تھے. تو جیل کا تیاری مجرموں کے لیے ہے، لیکن چلے غیر مجرم بھی جاتے ہیں. جہنم بنی کافروں کے لیے ہے، لیکن کچھ مومن بھی چلے جائیں گے پاک ہونے کے لیے. یہ ہو گیا اعدت للکافرین وبشر الذین آمنوا. وفاق المدارس والے جو تصویریں بناتے ہیں یہ کیا ہیں؟ تو وفاق المدارس والوں کا پہلے کون سا کام مسلمانوں والا ہے؟ اب دیکھیں یہ بھی ان کی بے غیرتی ہے وفاق المدارس کی. بھائی چلو دوسرے تو تصویریں بناتے ہیں گارڈ، وہ تو غیر مسلموں کے پیروکار ہیں. تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کہ کارڈوں یہ تصویریں تم نے لگانی شروع کر دی ہیں اور یہ حرام کے مرتکب ہوئے؟ تو یہ وفاق المدارس نہیں، یہ نفاق المدارس ہے. ان موبائلوں کی کیسا نماز ہو سکتی ہے جن کے میں ایسے فضول سوال کرتے ہیں؟ 10 منٹ چھٹی ہے.